اگر آپ کو دنیا کا ناکام ترین کام کرنا ہے تو پھر آپ گوٹ فارمنگ میں آ جائیں۔ اس سوچ کے ساتھ اگر آپ یہ کاروبار شروع کریں گے تو آپ 1 کروڑ کیا 1 روپیہ بھی اس کاروبار سے نہیں کما سکتے۔ جب میں گوٹ فارمنگ میں آیا تھا تو میرا حساب کچھ اس طرح تھا کہ ہم 50 بکریوں سے شروع کریں گے، 1 بکری سال کے بعد 4 بچے دے گی، 1 سال ہم ان بچوں کو پالیں گے، ایوریج پرائس 50,000 روپے ہوگی، 200 بچے ہمیں ملیں گے، 50,000 ملٹیپلائی بائی 200 تو یہ بنے گا 1 کروڑ۔ اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہی ہوگا، 1 لاکھ لگاؤ، بکریاں پالو اور چند سال بعد کروڑ پتی بن جاؤ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو آج کل کئی لوگوں کو فارمنگ کی طرف کھینچ کے لا رہی ہے۔ لیکن اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی بکریوں سے 1 کروڑ بن سکتا ہے، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، کتنی فیڈ چاہیے، کتنا وقت چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اتنی سیل کرنے کے بعد آپ کے جیب میں کتنا بچے گا۔ ہم آج کسی یوٹیوبر کے دعوے کو حل یہ صحیح کہنے نہیں آئے بلکہ حقیقت جاننے یہاں جمع ہوئے۔ آج ہم حساب کھولنے آئے ہیں اور اس حساب کے بعد یقیناً آپ کی گوٹ فارمنگ پر سے مکمل سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ آج ہم اگر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں تو گوٹ فارمنگ کے اندر کسی کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں، اور کسی میں تو بڑے بڑے فارم، اور کسی میں کروڑوں کی بزنس فگرز، اور یہ سب کچھ دیکھ کے ایک نیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ شخص کما سکتا ہے تو میں بھی چند لاکھ لگا کے اتنے ہی کروڑ کما سکتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں جذبات چھوڑ کے اس بزنس ماڈل کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی بزنس میں یہ سمجھنا کہ کتنا پیسہ آیا یہ کافی نہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنا پیسہ لگا اور کتنا پیسہ بچا۔ فرض کریں کہ ایک فارم نے سالانہ 1 کروڑ روپے کی سیل کی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 1 کروڑ پہ اس اونر کے جیب میں آئے ہوں، کیونکہ اس 1 کروڑ کے پیچھے اخراجات بھی ہیں، فیڈ کاسٹ، لیبر کاسٹ، میڈیسن، ویکسینیشن، ٹرانسپورٹیشن، شیڈ مینٹیننس اور جانوروں کے ضائع ہونے کا رسک بھی۔ لہٰذا 1 کروڑ سیل کا مطلب 1 کروڑ پروفٹ نہیں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جسے ہر نئے فارمر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گوٹ فارمنگ کوئی اسکیم نہیں، یہ ایک حقیقی بزنس ہے۔ آج جانور صحت مند ہے، کل بیمار ہو سکتے ہیں۔ آج فیڈ سستی ہے، کل مہنگی ہو سکتی ہے۔ آج مارکیٹ ریٹ اچھا ہے، کل مہنگا ہو سکتا ہے۔ آج آپ کی بریڈنگ اچھی ہو رہی ہے، کل خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سب کے بعد آپ کو مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو نمبر سمجھنے چاہیے اور آپ کو مارکیٹ سمجھنی چاہیے۔ اور سب سے خطرناک غلط فہمی یہ ہے کہ جتنی زیادہ بکریاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ منافع آئے گا۔ زیادہ جانور ہونا مطلب زیادہ ریونیو ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی فیڈ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنے جانور ہیں، اصل سوال یہ ہے آپ فی جانور کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا پروڈیوس کر رہے ہیں اور کتنے میں سیل کر رہے ہیں، اور آخر میں کتنا پروفٹ بچ رہا ہے۔ یہی کاروبار۔ اب فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سالانہ 1 کروڑ روپے کمانے ہیں، اور فرض کریں کہ ایک جانور کی اوسط قیمت 50,000 روپے ہے، تو مطلب آپ کے پاس اگر 200 جانور ہوں گے اور اگر آپ ایک جانور 50,000 روپے میں سیل کرتے ہیں تب جا کے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کی کاسٹ نکل کر آتی۔ لیکن جب آپ تمام اخراجات کو مائنس کریں گے، لیبر کاسٹ، ان کی فیڈ کاسٹ، پروڈکشن کاسٹ، الیکٹریسٹی کاسٹ، شیڈ مینٹیننس کاسٹ، جانور خریدنے کی کاسٹ، اس سب کو جب آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ایک کاسٹ نکل کر آئے گی، چاہے وہ 10% ہو چاہے 15% ہو، یعنی 10 سے 15 لاکھ روپے صرف مالک کی جیب میں جائیں گے، باقی سب کا سب خرچے میں نکل جائے گا۔ اب ہم مان کے چلتے ہیں کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کا نیٹ پروفٹ نکالنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 5 کروڑ روپے کی سیل کرنی پڑے گی، اور یہ کوئی آسان بات نہیں۔ 1000 جانور جب آپ سالانہ بیچیں گے تو تب آپ کے پاس جا کے 1 کروڑ روپے نیٹ پروفٹ نکل کر آئے گا۔ یہ باتیں سننے کے بعد کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا مقصد آپ کو نا امید کرنا نہیں ہے بلکہ ہمت دلانا ہے۔ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب آپ اس کاروبار میں آئے تو مکمل سوچ لے کر آئیں، نہ کہ خواب لے کر آئیں۔ آپ نے اگر اس بزنس کو بڑھانا ہے تو اس ایک فارمولے کو یاد رکھیں: اسمارٹ سٹارٹ، ایکسپیرینس، ری انویسٹمنٹ، ایکسپینشن اور سکیل۔ مطلب جو پیسہ آپ کما رہے ہیں اس پیسے کو دوبارہ سے کاروبار میں لگانا، پھر اسے بڑھانا اور اپنی ارننگ کے ذریعے کو انکریز کرنا۔ اس سے آپ 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ڈائریکٹلی کچھ انویسٹمنٹ کر کے 1 کروڑ روپے کما لوں گا تو یہ بات پھر جھوٹ ہے۔ گوٹ فارمنگ خود ایک سکیم نہیں بلکہ جن لوگوں سے آپ سیکھ رہے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کو خواب دکھا کے اپنی باتوں میں الجھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو ذہن دیا ہے، اپنے ذہن سے سوچیں، اپنا ایک مکمل بزنس پلان بنائیں، کیونکہ گوٹ فارمنگ صبر والا کام ہے۔